بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ شعبان اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے، اور یہ ماہ شعبان بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بہت ہی خاص فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہمیت دی اور فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جو شعبان میں محنت کرے عبادت کے ذریعے، اس کا رمضان بھی انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال میں ماہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کثرت سے روزے بھی ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ ماہ شعبان کو اس لیے بھی شعبان کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے، اس لیے بھی اس کا نام ماہ شعبان ہے کیونکہ روزے داروں کے لیے اس میں خاص رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ماہ شعبان کو شہر توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یوں تو ماہ شعبان پورا ہی بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، لیکن اس کی جو سب سے درمیانی رات ہے، وسطی رات، 15ویں شب شعبان، وہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے اور وہ قریب آ پہنچی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب سے جو چاہتے ہیں وہ لے لیں۔ جو ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے، اگر رزق کی کمی ہے تو اللہ سے مانگیں، وہ رزق عطا کرے گا۔ اگر ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، وہ اس رات کو معاف فرما دے گا۔ اگر ہم بے اولاد ہیں تو ہم اس سے اولاد مانگیں، اللہ سونا اولاد عطا کرے گا۔ ماہ شعبان کی یہ 15ویں رات تمام علماء، تابعین، صحابہ کرام کی نزدیک لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل ترین رات ہے۔ اس رات کو اس لیے بھی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور یہ ندا بلند کی جاتی ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ تو میرے پاس آئے، میں اس کی مصیبت دور کروں۔ کوئی ہے جس کو رزق چاہیے تو میں اس کو رزق عطا کروں۔ کوئی ہے جس کو بخشش چاہیے تو میں اس کو بخشش عطا کروں۔ ماہ شعبان کو شہر توبہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ بڑی جلدی قبول کی جاتی ہے۔ ماہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈسکلوز کیا اور کیا خاص بات ہے اس میں، اس کے بارے میں ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عطاء بن یاسر فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے، صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی ایک رات جو وسطی رات ہے، درمیانی شب ہے، اس رات کو جمیع امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کس کی موت و حیات ہونی ہے، کس کو رزق دیا جانا ہے، تمام امور اللہ تعالیٰ پورے سال کے جو کچھ بھی ہونا ہے، پورے سال کے تمام امور ملک الموت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ اس رات جب سب فیصلے ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، مگر وہ ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ فسق و فجور کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ شادی کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گھر بنانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ اس رات کے بارے میں بتانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں ہمیں بتایا گیا کہ 15ویں شعبان کو یہ فیصلے صادر کیے جانے ہیں؟ اگر فیصلے صادر ہونے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی تو پھر ہمیں کیوں بتایا گیا؟ یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اس بارے میں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو خالق کائنات ہے، جس طرح اس دنیا میں ہر سال کا بجٹ منظور کیا جاتا ہے، بجٹ بنایا جاتا ہے کہ پورے سال میں ہم فلاں مد میں فلاں کام میں اتنا خرچہ کریں گے، اتنے پیسے لیں گے، اگلے پورے سال میں لوگوں کی تنخواہیں اتنی ہوں گی، کس کو گھر دیا جائے گا، کس کو گھر نہیں دیا جائے گا، الحاظ القیاس جو بھی دنیا کے حکمران بجٹ بناتے ہیں وہ ہم اس کو جانتے ہیں۔ اسی رات خالق کائنات بھی ایک بجٹ بناتا ہے۔ اسی رات 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ بھی موت و حیات کے فیصلے فرماتا ہے، رزق کے فیصلے فرماتا ہے،
बख्शिश और मग़फ़िरत के फ़ैसले करता है, अच्छी और बुरी तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं। और साथ ही अल्लाह ताला हमें ये बता रहा है कि लोगों, शाबान की 15 की रात को मैं ये फ़ैसले करने वाला हूँ। तो फिर हमें बताने का क्या मकसद? उस खालिक़े कायनात जो हुक्मरान कायनात है, उसमें और दुनिया के हुक्मरानों में यही तो फ़र्क है कि दुनिया के हुक्मरान अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बजट बनाते हैं, अपनी बसात के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, लेकिन वो हुक्मरान कायनात, वो खालिक़े कायनात, वो मालिक कायनात जब हर साल ये फ़ैसला करने जा रहा होता है जो उसके लौहे महफूज में दर्ज है, हमें बताने का, हमें तरगीब देने का, हमें तरहीब देने का मकसद उसका ये है कि लोगों, बेशक फ़ैसला तो मैं ही करूँगा, लेकिन अगर तुम गिड़गिड़ा के रो कर मेरी बारगाह में इल्तिजा करोगे तो मैं तुम्हारी बुरी तकदीर को अच्छी तकदीर में बदल दूँगा, तुम्हारी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल दूँगा। सूरह राहत में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यम्हुल्लाहु मा यशा व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब, कि बेशक अल्लाह जिसको चाहे, जिस लिखे हुए को चाहे मिटा सकता है और जिसको चाहे वो लिख सकता है। उम्मुल किताब तो उसी की है, लोहे महफूज तो उसी की है। ये आया मुबारका हमें बता रही है कि इस रात को अगर हम इबादत के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए, इल्तिजाओं के ज़रिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए चाहें तो वो फ़ैसला जो हमारे लिए सादिर होने जा रहा है बदलवा सकते हैं, अपनी मौत को हयात में तब्दील करवा सकते हैं, अपनी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में तब्दील करवा सकते हैं। खालिक़े कायनात जो फरमा रहा है कि अगर कहोगे, दुआ करोगे, तो जो नहीं लिखा होगा तुम्हारी तकदीर में वो मैं लिख दूँगा। मैं रब हूँ, मेरी लोहे महफूज है, मैं जो चाहूँ लिखूँ, मैं जो चाहूँ मिटा दूँ। और अगर तुम्हारी तकदीर में कुछ ना लिखा होगा, तुम रो के गिड़गिड़ा के मेरे सामने इल्तिजा करोगे, तो अगर वो नहीं भी लिखा होगा तो मैं लिख दूँगा। ये मकसद है इन रातों के बताने का, बनाने का। अगर अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को सुनना ना होता, हमारी इल्तिजाओं को कबूलियत ना देनी होती, हमारी तौबा को कबूल ना करना होता, तो ना वो रातें ये बनाता और ना ही डिस्क्लोज़ करता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है। शब बारात की 15वीं रात, माह शाबान की 15वीं रात करीब है। सबसे गुजारिश करूँगी कि हम दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं, परेशानियों में हैं, उलझनों में हैं, मुसीबतों में हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। जिनके पास रिस्क की कमी है वो भी, जिनके पास औलाद नहीं है वो भी, जिनके पास घर नहीं, बेघर हैं, किराएदार हैं, जिनके पास रिस्क नहीं, रोज़गार नहीं, और जो बहुत गुनाहगार हैं, वो सब अल्लाह ताला उन सबको ये खुशखबरी और नवीद दे रहा है कि इस रात को मेरी बारगाह में बैठकर इबादत करो, इल्तिजाएँ करो, दुआएं करो, नवाफिल की कसरत करो, दरूद सलाम की कसरत करो। जो मांगोगे मैं रब हूँ, मैं दे सकता हूँ, मैं दूंगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हर रात को मैं आसमानी दुनिया पर नज़ूल करता हूँ और बुलंद करता हूँ अपनी निदा कि कोई है जो मुझसे रिस्क चाहता हो तो आए, मुझसे मांगे, मैं देता हूँ। लेकिन इस रात 15 शाबान की रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक मगरिब के वक्त से ही आसमानी दुनिया पर जलवा अफरोज़ होगा और निदाएं बुलंद करेगा। और ये निदाएं, ये सदाएं फजर तक जारी रहेंगी। मेरी अज़ीज़ माओ, बहनों, मेरे सुनने वालों, जो ये वीडियो देख रहा है वो सब इस कीमती मौके को, इस सुनहरी मौके को मत गवाए, सो कर ना गुजारें। इस रात को, एक रात को उठ जाएं और अपनी ख़राब किस्मत को बदलवा लें। अपने खाली हाथों को दुआओं के ज़रिए रिज़्क़ से भरवा लें। अपने खाली दामन को जो गुनाहों से भर चुका है उसको गुनाहों से पाक करवा लें। अल्लाह ताला जो सखी है, जो कायनात का मालिक है, जो हर वक्त हमें देने के लिए तैयार है,
وہ خصوصی طور پر آسمانی دنیا پر آ کر ہماری التجاؤں کو سننے کے لیے، ہماری تسبیحات کو سننے کے لیے، ہماری الحمد کو سننے کے لیے تیار ہے اور منتظر ہے ہمارا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس قدر اس کی عبادت کرتے ہیں، کس قدر اس سے باتیں کرتے ہیں، کس قدر اس کو مناتے ہیں، کس قدر اس کو راضی کرتے ہیں، کس قدر اپنے لاڈ اٹھواتے ہیں، کس طرح۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لاڈ ہی تو اٹھاتا ہے، خود ہی رات بناتا ہے، خود ہی معاف کرنے کے بہانے بناتا ہے، خود ہی بلاتا ہے، آ جاؤ مجھ سے مانگو میں دوں گا، آ جاؤ مجھ سے معافی مانگو تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے بندو آ جاؤ، رزق کی کمی ہے، میں رزق کا مالک ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق دے دوں گا۔ اولاد چاہیے مجھ سے مانگو، دل سے مانگو، یقین سے مانگ کے تو دیکھو، میں نہ دوں تو پھر کہنا۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس رات کوتاہی نہ کیجیے گا، ساری رات اللہ تعالیٰ کو منائیں، عبادت کریں، جس قدر ہو سکے نوافل پڑھیں، استغفار کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھیں، جس قدر ہو سکے یہ پڑھیں، اور اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، جب سے یہ دنیا شروع ہوئی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے، سب کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائے خیر کریں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیے گا کہ اللہ بس مجھے معاف کر۔ سب کی معافی، سب کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ پاک ہماری ساری کمیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے۔ جب تک اس دنیا میں موجود ہیں ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک تو نے ہماری سانسیں لکھی ہیں، جب تک ہماری زندگی ہے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری رضا کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری مخلوق کے لیے خدمت کر سکیں، مخلوق کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں، تیری مخلوق کو تجھ سے جوڑنے کا کام کر سکیں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کر سکیں۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم شیطانی وساوس سے بچ جائیں اور تیری رضا کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔